ختم کرو. کسی نے ایک سوال کیا کیا بلی پالنا سنت ہے؟ تو دیکھیے بلی پالنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت ہے. سنت کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے قولی سنت، اس کو بولتے حکمی سنت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو، ایسا کیا کرو، یہ مت کرو، اس کو بولتے قول یا جس کو بولتے حکمی سنت. ایک ہوتا ہے آپ کا فعلی سنت، مطلب وہ سنت جو آپ نے عمل کیا اور ہم لوگوں نے دیکھا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اور سنت کی تیسری قسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا، خود تو کبھی نہیں کیا لیکن کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کر گئے، کچھ نہیں بولا. اس کو بولتے تقریری سنت. سنت کی 3 کیٹیگری، قولی یا جس کو کہتے ہیں حکمی سنت، جس میں آپ بولتے آرڈر دیتے ہیں کرنے کا یا رکنے کا، دونوں باتیں. ایسا کیا کرو، ران کو چھپاؤ، وہ عورت کا حصہ ہے، مطلب سطر کا حصہ، ران مانڈی تھائی، تو اس میں روکا گیا. کسی کو کہا جاتا ہے ایسا نماز پڑھو، ایسا روزہ رکھو، تو یہ ہوگا قولی یا حکمی. دوسرا سنت قسم میں فعلی. فعل مطلب جو آپ کو کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، مطلب اللہ کے رسول نے کہیں بولا نہیں ایسا کرو، لیکن صحابہ نے دیکھا آپ رات میں اٹھ کے ایسا عمل کرتے تھے، رات میں اٹھا، آنکھوں کو ملا اور سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی وغیرہ، تو یہ ہو گیا فعلی. تیسرا ہوتا ہے تقریری سنت. تقریری مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے عمل کیا اور آپ خاموش رہے یا آپ مسکرا دیے، مسکرائے نہ بھی اور خاموش رہے، تو وہ ہو گیا تقریری سنت. تو بلی پالنا تقریری سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کیا اور نہ ہی حکم دیا، لیکن تقریری مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی. اور وہ کیا کون تھے جن کو آپ نے دیکھا بلی پالتے ہوئے؟ ایک صحابی بڑے مشہور ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے بلی پالتے ہوئے دیکھا. بلکہ روایت میں آتا ہے بلیوں کے اتنے شوقین تھے. ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، بلی کے بچے کو خاص طور سے کہتے ہیں ہریرہ عربی زبان کے اندر. ہریرہ ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، یہ ان کا اصل نام عبد الشمس تھا، بعد میں آپ نے بدل کے اسلام عبد الرحمن رکھا. لیکن بلیوں سے ان کی محبت دیکھی اور کتنی محبت کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آپ آتے تو بغل کے آستین میں بلی رکھ کے لاتے، چھوٹا بچہ رکھ کے لاتے تھے تاکہ وہ سوتے رہے اندر اس کی. تو آستین کے اندر بلی کا بچہ لے کر آپ مجلس میں آتے تھے. تو اللہ کے رسول نے جب ان کا یہ عمل دیکھا بلیوں کے ساتھ تو کہا ابو ہریرہ، مطلب بلی کے باپ. مطلب ابو ہوتے بچے کے نام سے بولتے، ایسا کوئی انسان ہے اس کا بچہ رحمان ہے، معاف کر عبد الرحمان ہے تو بچے کا باپ کو بولتے ابو عبد الرحمان، عبداللہ ہے تو ابو عبداللہ، ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، عبد الرحمان ان کا نام تھا اور ان کا اصل نام دور جاوید میں عبد الشمس تھا. ٹھیک ہے، اور ہم اسی نام سے پہچانتے ہیں. سب سے زیادہ حدیث انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ. دیکھیے تو یہ ہوا تقریری سنت کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور آپ نے کچھ نہیں کہا بلکہ ایک نام دے دیا ان کو ابو ہریرہ، اس محبت کو دیکھ کے جو بلیوں سے ان کو تھی. تو اس سے پتہ چلا یہ عملی سنت نہیں ہے اور یہ حکمی سنت نہیں ہے، یہ تقریری ہے. آپ کوئی سوال کرے کیا بلی پالنے کا ثواب ہے؟ تو نہیں، یہ چونکہ ویسی سنت نہیں ہے تو اس کا وہ ثواب نہیں جس میں اللہ کے رسول نے یہ کرو، یہ مت کرو، ایسا کرو، اس کا نہیں آتا. لیکن ایک جانور ہے، جب اس کو آپ پالیں ظاہر سے اللہ اجر دیں گے، اس کو آپ کھلاتے پلاتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ جو جانور کو آپ پالتے ہیں آپ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، پھر مالک پہ پوری ذمہ داری کی اس کو کھلائے پلائے اور جو اس کی ضرورتیں پورا کریں. اب ہمارا بلی تو پال لیتے ہیں، اس کو بچے ہوتے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، اس کے بچوں کو پالنا بھی آپ کی ذمہ داری. بلی تو پال لیتے شوق سے، بلی کو چوہے کو ختم کریں گی، بلی کی وجہ سے روڈنٹس گھر کے اندر سانپ بچھو گھوس نہیں آئیں گے، فائدے تو پورے لیتے ہیں اس کے. بچے پیدا ہوئے اس کی لے کے پھینک کے آتے، بچے پیدا ہوئے لے کے پھینک کے آتے، مطلب بچوں کو مارنے کو آپ نے جائز سمجھ لیا بلیوں کا پال، تو بلی کے بچے بھی تو آپ کی ہو رہے ہیں، اس کو کیسا چھوڑ سکتے ہو؟ آپ کو کرنا پڑے گا، پھر اس کو بانٹو، آپ بلی کے بچوں کو دے دو لوگوں کو، لیکن چھوڑ دینا تھیلے مان کے پھینک کے آتے پھر یہ غلط ہے. جب آپ پیٹس کو پالتے ہیں نا تو ان کے حقوق ادا کرنا آپ کو بے حد ضروری، یاد رکھیے، ورنہ یہ سخت گناہ کا باعث ہی بنتے ہیں، بلکہ بہت سخت وعیدیں بھی آئے، خاص طور سے بلی کو مارنے کے تعلق سے ایک بڑی سخت وعید ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتون تھی، بلی کو اس نے کمرے میں قید کر دیا، نہ کھلایا پلایا، نہ اس کو خود چھوڑا کہ وہ جائے اور اللہ نے جو مخلوقات دنیا میں رکھی اس سے فائدہ اٹھائے. وہ بلی مر گئی بھوک پیاس سے. اللہ کے رسول فرمایا اللہ نے اس شخص کو جہنم رسید کر دیا جس نے اس بلی کو مارا. ایک بلی کی موت کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی. ان کے پھر حق ہیں، اگر پالتے ہیں تو حق ادا کیجیے. یہ نہیں کہ آپ نے پالا، گھر میں چوہے ختم، بلی کو لے کے پھینک دیا. اب وہ جو گھر میں پلتی بلی نا، وہ باہر نہیں رہ سکتی، جیتی بہت مشکل ہوتا ہے اس کو، کسی گھر میں گھستی ہے، گاڑی وہاں کی مر جاتی چونکہ اس کو عادت نہیں تھی باہر کی. پھر پالو، پھر ٹیک کیئر کرو پورا، وہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے.
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.